اور مومن طاہر صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ایک صاحب نے گزشتہ پروگرام میں جب بات ہوئی تو اس میں بات ہوئی کہ کس طرح سے مسیح موعود امام مہدی کے کانسیپٹ کو ٹیمپر وتھ کیا جا رہا ہے، کس طرح اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں تحریف کی جا رہی ہے، اسے غیر قرآنی قرار دیا جا رہا ہے. تو ایک صاحب نے پچھلا پروگرام جو ہے وہ دیکھ کے اس کے بعد انہوں نے ہمیں ای میل بھیجی اور یہ کہا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کسی بھی طرح سے اس دنیا میں دوبارہ آنا، خواہ وہ نبی کی حیثیت سے ہو خواہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے ہو، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھنی مشکل ہے کہ وہ دوبارہ آئیں، کیونکہ اگر وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے تو ختم نبوت پہ حرف آئے گا، اور اگر وہ امتی کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کر رہے ہیں لہٰذا وہ مقام میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں دونوں حیثیتوں میں کسی طرح سے انہیں نہیں سمجھ آتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح دوبارہ آ سکتے ہیں اس دنیا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا تو میرا ان سے یہ مشورہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے خدا ترسی سے ذرا سوچیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بگڑنے کی خبر دی تھی یا نہیں، اور کیا امت کی اصلاح کرنے کے لیے آنے والے کی خبر دی تھی کہ نہیں، اور کیا امت بگڑی ہے یا نہیں. کیا 100 سال سے زیادہ عرصہ ہوا سر محمد اقبال، جن کو شاعر مشرق حکیم الامت تک کا نام دیا جاتا ہے، وہ یہ ماتم کرتے گئے ہیں کہ نہیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور کیا وہ یہ نہیں کہہ کے گئے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور کیا اگر امت کے بگڑنے کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائیں اگر وہ پوری ہو گئی ہیں تو کیا امت کی اصلاح کرنے کے لیے آنے والے کی جو پیشگوئی فرمائی ہے وہ پوری ہوگی یا نہیں. اور پھر ایک اور سوال کہ تاریخ ادیان میں، تاریخ مذاہب میں دیکھیں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی امت، کسی نبی کی امت بگڑنے کے بعد خود بخود اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کسی شخص کی مدد کے بغیر ہی اصلاح پذیر ہو گئی ہو، ٹھیک ہو گئی ہو، یا پھر یہ دوست سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو انہی علماء اور انہی لیڈران قوم کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے اب تک امت کا یہ حشر کیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کو اس امت کی کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ یہ خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے. باقی ان کی بات یہ درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی تھے ان کے آنے سے ختم نبوت یقیناً ٹوٹتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، جیسے قرآن شریف اعلان کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے نبی تھے، کسی اور امت کے نبی نہیں تھے. اور دوسری بات، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی شاگرد نہیں تھے. انہوں نے یہ رتبہ جو پایا یا جو پائیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی سے نہیں پائیں گے، آپ کی شریعت پر عمل کر کے انہوں نے یہ رتبہ نہیں پایا، نہ آپ کی سنت پہ عمل کر کے پایا. ان کے آنے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل استاد، نہ آپ کی شریعت کامل، نہ آپ کے روحانی شاگرد کامل. کیونکہ جب امت پہ برا وقت پڑا تو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھوبے کے ماڑے، آپ کے روحانی شاگرد اس قابل نہ ہو سکے کہ امت کی اصلاح کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجبوراً یہ حال نکالا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں جو بچا کے رکھا تھا اس کام کے لیے، ان کو بلا لیا کہ اس امت کی اصلاح کرو. اس امت میں اب کوئی بھی نہیں جو اس کی اصلاح کر سکے. لیکن اگر امت محمدیہ میں سے اس کا ایک فرد امت کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تو یہ ختم نبوت کے منافی نہیں بلکہ ختم نبوت کا ثبوت ہے. کیونکہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے سارے نبیوں کے اور اس لیے آپ خاتم النبیین ٹھہرے وہ بس، بلکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں. آپ کی شریعت آخری شریعت
اور قیامت تک کی شریعت ہے اور بہترین شریعت ہے، اور اس شریعت پہ عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے آپ کے شاگرد بہترین امت قرار پاتے ہیں، اور لہذا ضروری ہوا کہ یہ بہترین امت جو ہے وہ سارے انعام پائے جو پہلوں نے پائے، بلکہ ان سے بڑھ کر پائے، اور مصیبت کے وقت، امت کے بگڑنے کے وقت آپ کے روحانی شاگرد دوسرے نبیوں کی طرف نہ دیکھیں، دوسری امتوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو چنے اور امت کی اصلاح کا کام کرے۔ ہمارے سید و مولا نہیں محتاج غیروں کے، قیامت تک بس اب دورہ انہی کے فیض کا ہوگا۔ جو اس امت میں سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی شاگرد ہو اور آپ کی شریعت کا پابند ہو، بلکہ وہ بھیجا ہی اسی لیے جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ نبی ہونے، آپ کی فیوز و برکات کے قیامت تک جاری ہونے کا ثبوت بن کر آئے، تو اس کے آنے سے ختم نبوت قطعاً ختم نبوت پہ کوئی حرف نہیں آتا، ختم نبوت کی جو مہر ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ ہاں، ان کی جو منطق ہے کہ اگر کوئی اصلاح امت کے لیے آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رتبہ میں بڑھ جاتا ہے، یہ منطق بے دلیل ہے اور اس میں کوئی معقولیت نہیں، کیونکہ بانی مذہب جو ہے وہ بہرحال بعد میں آنے والے مصلحین سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہودی امت کو سنبھالنے کے لیے تشریف لائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گئے تھے؟ کیا مجددین جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی کہ وہ میری امت کو سنبھالنے کے لیے آئیں گے، کیا وہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے تھے؟ اور پھر سوال یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کیس ایک طرف رکھیں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیس ایک طرف رکھیں، آپ ان کو نہ مانیں، لیکن آپ اگر کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے نزدیک یا تو اللہ تعالیٰ اس امت کی اصلاح نہیں کرے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی علماء اور یہی لیڈران انہی میں سے کوئی امت کی اصلاح کر لے گا۔ تو اگر وہ امت کی اصلاح کر لے گا تو آپ کی منطق کے مطابق تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہو گیا، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جو امت کی اصلاح کر لے گا، اگر کوئی اس حیثیت سے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے تو نبی کریم سے بڑھ جائے گا، تو آپ کی منطق کے مطابق تو وہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ماننا پڑے گا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق کہ امت بگڑ گئی ہے اور امر واقع بھی یہی ہے، اور کوئی آنے والا آنا چاہیے اور اسی امت میں سے آنا چاہیے، ورنہ یہ خیر امت کھلانے کے لائق نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے طاہر صاحب، اور دوسری بات یہ کہ جو لاجک یہ اپلائی کر رہے ہیں اس کے مطابق پھر خلفائے راشدین کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اگر کچھ آپ کہنا چاہیں اس بارے میں بھی۔ خلفائے راشدین بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بچانے کے لیے آئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسا فتنہ ارتداد کا شروع ہوا تھا اور کتنی بڑی بغاوت تھی جس کی طرف اسفند صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور اس کے بعد بھی تو خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین بھی آپ کی امت کو بچانے کے لیے آئے، آپ کی امت کی اصلاح کے لیے آئے، اور انہوں نے اصلاح کی، تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہوئے؟ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جزاک اللہ۔ اور ابھی اس سے پہلے کہ اسفندیار منیب صاحب سے ہم نے